اور وزیر دفاع اگر ان کا تھوڑا سا ان کی جو اٹینشن ہے، ان کا جو خیال ہے وہ پڑا چینار اور کرم پہ چلا جائے اور پی ٹی آئی سے ذرا پیچھے ہٹ جائے تو شاید اس میں ملک کی بہتری ہو۔ دوسری بات یہ جو مجھ پہ انہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہے، میں نے رات 1:15 بجے ٹویٹر پہ ٹویٹ کی تھی۔ 5 اکتوبر کو ہمارا ڈی چوک میں جلسہ تھا اور وہاں سے عمران خان کی بہنوں کو، علیمہ خان صاحبہ کو، ڈاکٹر عظما کو اٹھا لیا گیا تھا نہتی۔ ان کے ہاتھ میں بٹوا، ٹیلی فون، چابی کچھ بھی نہیں تھا اور ان پہ 144 دفعہ میں ان کو اٹھا لیا تھا اور اس کے لیے آپ کو کم از کم 5 لوگ چاہیے ہوتے ہیں دفعہ 144 میں۔ ان دونوں کو اٹھا کے لے گئے، 3.5 ہفتے ان کو جیل میں رکھا، پہلے ان کو اڈیالہ لے گئے پھر جیل میں لے گئے۔ تو میں نے اس رات تمام دنیا کو یہ اعلان کیا، یو این ویمن کو، ای یو کو، جو لوگ ہم پہ اپنی ہیومن رائٹس کی کنونشنز نافذ کرتے ہیں پاکستان پہ، ان سے ہم نے ایک سوال پوچھا کہ جب عمران خان کی بہن جیل جاتی ہے یا پی ٹی آئی کی کوئی کارکن جیل جاتی ہے تو تب آپ کو نہ کوئی قانون یاد رہتا ہے، نہ اقوام متحدہ کو یاد رہتا ہے، نہ ای یو کو، نہ امریکہ کو۔ افغانستان میں بچیاں اسکول نہیں جاتی تو پوری دنیا کو قیامت ہے، افغانستان کے پیسے روکے ہوئے ہیں، 9 ارب ڈالر۔ مہسا امینی ایک بچی تھی ایران کی جو پولیس اٹھا کے لے گئی اور پھر وہ تھانے سے شہید ہو کے ان کو واپس ملی خاندان والوں کو، اس پہ پورا امریکہ، پورا یورپ جاگ اٹھا۔ لیکن اگر پاکستانی خواتین کے لیے شاندانہ گلزار آواز اٹھا رہی ہے تو اس پہ ایف آئی اے پرچہ کاٹے گی، اور اتنے مزے سے کاٹا ہے کہ میری تقریر ہوئے صبح، تقریر تو نہیں تھی، 1.5 منٹ کی میں نے بات کی تھی، اس میں صبح 1:15 بجے میں نے بات کی اور صبح کو ان لوگوں نے انکوائری بھی کر لی ہے، انویسٹیگیشن بھی کمپلیٹ ہو گئی ایف آئی اے کی، اور رات کو پرچہ بھی کٹ گیا 6 کی تاریخ کو۔ اور مجھے یہ کاغذات بیک ڈیٹ میں مجھے ملے ہیں ذرائع سے، میرے گھر تک آج تک ایف آئی اے کا کوئی نوٹس نہیں آیا، کوئی ایف آئی آر کی کاپی نہیں ملی۔ تو اگر آپ نے چوروں والی عادتیں تو لے لی ہیں نا، چوروں کے ساتھ رہ کے، اب پولیس بھی یہ کام کرتی ہے، بھائی ہمت کرے، ہمارے دفتروں میں، ہمارے گھروں میں، اسمبلیوں میں آپ سپیکر کو کیوں نہیں بھیجتے ایف آئی آر کہ وہ قانون بھی آپ کو بھول گیا؟ یہ تو ایک اسٹیبلش پیٹرن ہے کہ کبھی بھی کسی ایم این اے پہ ایف آئی آر کٹتی ہے آپ کو سپیکر کو انفارم کرنا ہوگا۔ لیکن ماشاءاللہ 26ویں ترمیم کے بعد جو پاکستان میں ان لوگوں نے لاقانونیت کا بازار گرم کر دیا ہے، یہ یاد رکھیں، یہ بات علیمہ خان صاحبہ یا ڈاکٹر عظما خان یا عمران خان تک نہیں رکے گی، یہ آپ سب کے گھروں میں یہ چیز آئے گی، کیونکہ اب انہوں نے قانون کو ذاتیات پہ بیس کر دیا ہے۔ جو ایم این اے بولتا ہے خان کے لیے، جو ان کو نہیں پسند اس پہ پرچہ کاٹ دو۔ ہم سارا دن عدالتوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، سیشن بھی ہم نہیں جا پاتے ہیں، اور پھر خفیہ ایف آئی آر کرتے ہو، ڈرتے کس سے ہو؟ اگر اتنی بہادر ہو تو کھل کے کرو، اخباروں میں چھاپو، ہمیں دو۔ آج کا تو اتنا ہی بس کافی ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں جو آواز اٹھائے گا کسی کے لیے، اسپیشلی انٹرنیشنل فورا پہ، تو اس کو قیدی یا اس کو کوئی نہ کوئی جرم میں آپ ملوث کر دیں گے۔ یہ ساری جتنی بھی قوتیں ہیں جو بھی یہ کر رہی ہیں، آپ کو آج سے میں بتا دوں کہ یہ آپ کامیاب نہیں ہونے والے۔ آپ جتنے بھی پرچے کاٹتے ہیں ہم اتنے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، بضد ہو جاتے ہیں، اور اپنے پاکستان اور پاکستان کے سچے بیٹے پاکستان خان، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونا، اپنے ہی وقت آپ ضائع کریں، ججوں کا وقت ضائع کریں، عدالتوں کا، لیکن خیر چوروں سے ہمیں کوئی توقع بھی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بہتری کریں گے۔ انشاءاللہ عمران خان ول پریویل، پاکستان ول پریویل، پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد۔ میڈم یہ بتائیے کہ امریکہ نے کوئی پاکستانی جو ہے کچھ کمپنیوں پر پابندی لگائی ہے میزائل ٹیکنالوجی، اس حوالے سے پی ٹی آئی کی اتنی وہ بھرپور آواز نہیں آ رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ زلفی بخاری صاحب خان صاحب کے انٹرنیشنل اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے اسی دن اس پہ ٹویٹ کر دیا تھا، انہوں نے اس پہ ویڈیو بھی کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ شرم کی بات ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، ان کا دوست بائیڈن ابھی بھی حکومت میں گیا نہیں ہے، اور اسی بائیڈن نے ان پہ سینکشنز لگا دی ہیں۔ یہ تو بائیڈن کے غلام تھے، اکارڈنگ ٹو دفاع کا منسٹر، ہم تو امریکہ کے وینٹیلیٹر پہ لگے ہوئے، تو اگر وینٹیلیٹر پہ لگے ہوئے تو وہ کیوں آپ پہ پھر اکتغان لگا رہے ہیں، کیوں آپ پہ یہ لگا رہے ہیں دفعات؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو، لیکن جس قسم کا ظلم ہو رہا ہے۔ آج صبح ہی مجھے کسی ایک ویڈیو نے ٹیگ کیا تھا اور اس پہ دکھا رہے تھے کہ لوگوں کو ذبح کیا جا رہا ہے بھینسوں کی طرح۔ تو اگر انٹیریئر منسٹر صاحب اور وزیر دفاع اگر ان کا تھوڑا سا ان کی جو اٹینشن ہے، ان کا جو خیال ہے وہ پڑا چینار اور کرم پہ چلا جائے اور پی ٹی آئی سے ذرا پیچھے ہٹ جائے تو شاید اس میں ملک کی بہتری ہو۔
दूसरी बात, ये जो मुझ पे इन्होंने FIR काटी है, मैंने रात 1:15 बजे ट्विटर पे ट्वीट की थी। 5 अक्टूबर को हमारा डी चौक में जलसा था और वहां से इमरान खान की बहनों को, अलीमा खान साहिबा को, डॉक्टर उज़मा को उठा लिया गया था निहत्ती। उनके हाथ में बटुआ, टेलीफोन, चाबी कुछ भी नहीं था और उन पे 144 दफा में उनको उठा लिया था और उसके लिए आपको कम से कम 5 लोग चाहिए होते हैं दफा 144 में। उन दोनों को उठा के ले गए, 3.5 हफ्ते उनको जेल में रखा। पहले उनको अडियाला ले गए, फिर जेल में ले गए। तो मैंने उस रात तमाम दुनिया को ये ऐलान किया, UN वुमेन को, EU को, जो लोग हम पे अपनी ह्यूमन राइट्स की कन्वेंशंस नाफिज करते हैं पाकिस्तान पे, उनसे हमने एक सवाल पूछा कि जब इमरान खान की बहन जेल जाती है या PTI की कोई कारकुन जेल जाती है तो तब आपको ना कोई कानून याद रहता है, ना अक़वाम मुत्तहिदा को याद रहता है, ना EU को, ना अमेरिका को। अफगानिस्तान में बच्चियां स्कूल नहीं जाती तो पूरी दुनिया को कयामत है। अफगानिस्तान के पैसे रोके हुए हैं, $9 अरब। महासमीनी एक बच्ची थी ईरान की जो पुलिस उठा के ले गई और फिर वो थाने से शहीद होके उनको वापस मिली खानदान वालों को। उस पे पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप जाग उठा। लेकिन अगर पाकिस्तानी खवातीन के लिए शानदाना गुलजार आवाज उठा रही है तो उस पे FIA पर्चा काटेगी। और इतने मजे से काटा है कि मेरी तकरीर हुए सुबह, तकरीर तो नहीं थी, 1.5 मिनट की मैंने बात की थी। उसमें सुबह 1:15 बजे मैंने बात की और सुबह को इन लोगों ने इंक्वायरी भी कर ली है, इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो गई है FIA की और रात को पर्चा भी कट गया 6 की तारीख को। और मुझे ये कागजात बैक डेट में मुझे मिले हैं जराए से। मेरे घर तक आज तक FIA का कोई नोटिस नहीं आया, कोई FIR की कॉपी नहीं मिली। तो अगर आपने चोरों वाली आते तो ले ली है ना, चोरों के साथ रह के, अब पुलिस भी ये काम करती है। भाई हिम्मत करे, हमारे दफ्तरों में, हमारे घरों में, असेंबलियों में आप स्पीकर को क्यों नहीं भेजते FIR कि वो कानून भी आपको भूल गया। ये तो एक एस्टैब्लिश पैटर्न है कि कभी भी किसी MNA पे FIR कटती है आपको स्पीकर को इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन माशाल्लाह 26वीं तरमीम के बाद जो पाकिस्तान में इन लोगों ने लाकानूनियत का बाजार गर्म कर दिया है, ये याद रखें, ये बात अलीमा खान साहिबा या डॉक्टर उज़मा खान या इमरान खान तक नहीं रुकेगी। ये आप सबके घरों में ये चीज आएगी क्योंकि अब इन्होंने कानून को जातियात पे बेस कर दिया है। जो MNA बोलता है खान के लिए, जो इनको नहीं पसंद उस पे पर्चा काट दो। हम सारा दिन अदालतों में घूम रहे होते हैं, सेशन भी हम नहीं जा पाते हैं और फिर खुफिया FIR करते हो। डरते किससे हो? अगर इतनी बहादुर हो तो खुल के करो, अखबारों में छापो, हमें दो। आज का तो इतना ही बस काफी है कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो आवाज उठाएगा किसी के लिए, स्पेशली इंटरनेशनल फोरा पे, तो उसको कैदी या उसको कोई ना कोई जुर्म में आप मुलविस कर देंगे। ये सारी जितनी भी कुव्वतें हैं जो भी ये कर रही हैं, आपको आज से मैं बता दूं कि ये आप कामयाब नहीं होने वाले। आप जितने भी पर्चे काटते हैं हम उतने ढीठ हो जाते हैं, बज़िद हो जाते हैं और अपने पाकिस्तान और पाकिस्तान के सच्चे बेटे पाकिस्तान खान, इमरान खान के साथ खड़े हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होना। अपने ही वक्त आप ज़ाया करें, जजों का वक्त ज़ाया करें, अदालतों का। लेकिन खैर चोरों से हमें कोई तवक्को भी नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी करेंगे। इंशाअल्लाह इमरान खान विल प्रिवेल, पाकिस्तान विल प्रिवेल, पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद। मैडम ये बताइए कि अमेरिका ने कोई पाकिस्तानी जो है कुछ कंपनियों पर पाबंदी लगाई है मिसाइल टेक्नोलॉजी, इस हवाले से PTI की उतनी वो भरपूर आवाज़ नहीं आ रही है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जुल्फी बुखारी साहब खान साहब के इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने उसी दिन इस पे ट्वीट कर दिया था, उन्होंने इस पे वीडियो भी किया था। उन्होंने कहा था कि ये शर्म की बात है कि ये PDM की हुकूमत बैठी हुई है, इनका दोस्त बाइडन अभी भी हुकूमत में गया नहीं है और उसी बाइडन ने इन पे सैंक्शंस लगा दिए हैं। ये तो बाइडन के गुलाम थे। अकॉर्डिंग टू दिफा का मिनिस्टर, हम तो अमेरिका के वेंटिलेटर पे लगे हुए, तो अगर वेंटिलेटर पे लगे हुए तो वो क्यों आप पे फिर कदगन लगा रहे हैं, क्यों आप पे ये लगा रहे हैं दफात? मुझे तो समझ नहीं आती। चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, लेकिन जिस किस्म का जुल्म हो रहा है, आज सुबह ही मुझे किसी एक वीडियो ने टैग किया था और उसमें दिखा रहे थे कि लोगों को ज़िबा किया जा रहा है भैंसों की तरह। तो अगर इंटीरियर मिनिस्टर साहिब और वजीर दिफा अगर उनका थोड़ा सा उनकी जो अटेंशन है, उनका जो ख्याल है वो पड़ा चिनार और कुरम पे चला जाए और PTI से ज़रा पीछे हट जाए तो शायद उसमें मुल्क की बेहतरी हो। दूसरी बात, ये जो मुझ पे इन्होंने FIR काटी है, मैंने रात 1:15 बजे ट्विटर पे ट्वीट की थी। 5 अक्टूबर को हमारा डी चौक में जलसा था
اور وہاں سے عمران خان کی بہنوں کو، علیمہ خان صاحبہ کو، ڈاکٹر عظما کو اٹھا لیا گیا تھا نہتی. ان کے ہاتھ میں بٹوا، ٹیلی فون، چابی کچھ بھی نہیں تھا اور ان پہ 144 دفعہ میں ان کو اٹھا لیا تھا. اور اس کے لیے آپ کو کم از کم 5 لوگ چاہیے ہوتے ہیں. دفعہ 144 میں ان دونوں کو اٹھا کے لے گئے. 3.5 ہفتے ان کو جیل میں رکھا. پہلے ان کو اڈیالہ لے گئے، پھر جیل میں لے گئے. تو میں نے اس رات تمام دنیا کو یہ اعلان کیا، UN ویمن کو، EU کو، جو لوگ ہم پہ اپنی ہیومن رائٹس کی کنونشنز نافذ کرتے ہیں پاکستان پہ، ان سے ہم نے ایک سوال پوچھا کہ جب عمران خان کی بہن جیل جاتی ہے یا PTI کی کوئی کارکن جیل جاتی ہے تو تب آپ کو نہ کوئی قانون یاد رہتا ہے، نہ اقوام متحدہ کو یاد رہتا ہے، نہ EU کو، نہ امریکہ کو. افغانستان میں بچیاں اسکول نہیں جاتی تو پوری دنیا کو قیامت ہے. افغانستان کے پیسے روکے ہوئے ہیں، $9 ارب. مہاسا امینی ایک بچی تھی ایران کی جو پولیس اٹھا کے لے گئی اور پھر وہ تھانے سے شہید ہو کے ان کو واپس ملی خاندان والوں کو. اس پہ پورا امریکہ، پورا یورپ جاگ اٹھا. لیکن اگر پاکستانی خواتین کے لیے شاندانہ گلزار آواز اٹھا رہی ہے تو اس پہ FIA پرچہ کاٹے گی. اور اتنے مزے سے کاٹا ہے کہ میری تقریر ہوئے صبح، تقریر تو نہیں تھی، 1.5 منٹ کی میں نے بات کی تھی. اس میں صبح 1:15 بجے میں نے بات کی اور صبح کو ان لوگوں نے انکوائری بھی کر لی ہے، انویسٹیگیشن بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے FIA کی، اور رات کو پرچہ بھی کٹ گیا 6 کی تاریخ کو. اور مجھے یہ کاغذات بیک ڈیٹ میں مجھے ملے ہیں ذرائع سے. میرے گھر تک آج تک FIA کا کوئی نوٹس نہیں آیا، کوئی FIR کی کاپی نہیں ملی. تو اگر آپ کی آپ نے چوروں والی عادتیں تو لے لی ہیں نا، چوروں کے ساتھ رہ کے، اب پولیس بھی یہ کام کرتی ہے. بھائی ہمت کرے، ہمارے دفتروں میں، ہمارے گھروں میں، اسمبلیوں میں آپ اسپیکر کو کیوں نہیں بھیجتے FIR کہ وہ قانون بھی آپ کو بھول گیا. یہ تو ایک اسٹیبلش پیٹرن ہے کہ کبھی بھی کسی MNA پہ FIR کٹتی ہے آپ کو اسپیکر کو انفارم کرنا ہوگا. لیکن ماشاءاللہ 26ویں ترمیم کے بعد جو پاکستان میں ان لوگوں نے لاقانونیت کا بازار گرم کر دیا ہے، یہ یاد رکھیں، یہ بات علیمہ خان صاحبہ یا ڈاکٹر عظما خان یا عمران خان تک نہیں رکے گی. یہ آپ سب کے گھروں میں یہ چیز آئے گی کیونکہ اب انہوں نے قانون کو ذاتیات پہ بیس کر دیا ہے. جو MNA بولتا ہے خان کے لیے، جو ان کو نہیں پسند اس پہ پرچہ کاٹ دو. ہم سارا دن عدالتوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، سیشن بھی ہم نہیں جا پاتے ہیں اور پھر خفیہ FIR کرتے ہو. ڈرتے کس سے ہو؟ اگر اتنی بہادر ہو تو کھل کے کرو، اخباروں میں چھاپو، ہمیں دو. آج کا تو اتنا ہی بس کافی ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں جو آواز اٹھائے گا کسی کے لیے، اسپیشلی انٹرنیشنل فورا پہ، تو اس کو قیدی یا اس کو کوئی نہ کوئی جرم میں آپ ملوث کر دیں گے. یہ ساری جتنی بھی قوتیں ہیں جو بھی یہ کر رہی ہیں، آپ کو آج سے میں بتا دوں کہ یہ آپ کامیاب نہیں ہونے والے. آپ جتنے بھی پرچے کاٹتے ہیں ہم اتنے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، بضد ہو جاتے ہیں اور اپنے پاکستان اور پاکستان کے سچے بیٹے پاکستان خان، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. اپنے ہی وقت آپ ضائع کریں، ججوں کا وقت ضائع کریں، عدالتوں کا. لیکن خیر چوروں سے ہمیں کوئی توقع بھی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بہتری کریں گے. انشاءاللہ عمران خان ول پریویل، پاکستان ول پریویل، پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد. میڈم یہ بتائیے کہ امریکہ نے کوئی پاکستانی جو ہے کچھ کمپنیوں پر پابندی لگائی ہے میزائل ٹیکنالوجی، اس حوالے سے PTI کی اتنی وہ بھرپور آواز نہیں آ رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ زلفی بخاری صاحب خان صاحب کے انٹرنیشنل اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے اسی دن اس پہ ٹویٹ کر دیا تھا، انہوں نے اس پہ ویڈیو بھی کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ شرم کی بات ہے کہ یہ PDM کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، ان کا دوست بائیڈن ابھی بھی حکومت میں گیا نہیں ہے اور اسی بائیڈن نے ان پہ سینکشنز لگا دی ہیں. یہ تو بائیڈن کے غلام تھے اکارڈنگ ٹو دفاع کا منسٹر. ہم تو امریکہ کے وینٹیلیٹر پہ لگے ہوئے، تو اگر وینٹیلیٹر پہ لگے ہوئے تو وہ کیوں آپ پہ پھر قدغن لگا رہے ہیں، کیوں آپ پہ یہ لگا رہے ہیں دفعات؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو، لیکن جس قسم کا ظلم ہو رہا ہے. آج صبح ہی مجھے کسی ایک ویڈیو نے ٹیگ کیا تھا اور اس پہ دکھا رہے تھے کہ لوگوں کو ذبح کیا جا رہا ہے بھینسوں کی طرح. تو اگر انٹیریئر منسٹر صاحب اور وزیر دفاع اگر ان کا تھوڑا سا ان کی جو اٹینشن ہے، ان کا جو خیال ہے وہ پڑا چنار اور کرم پہ چلا جائے اور PTI سے ذرا پیچھے ہٹ جائے تو شاید اس میں ملک کی بہتری ہو. دوسری بات، یہ جو مجھ پہ انہوں نے FIR کاٹی ہے، میں نے رات 1:15 بجے ٹویٹر پہ ٹویٹ کی تھی. 5 اکتوبر کو ہمارا ڈی چوک میں جلسہ تھا اور وہاں سے عمران خان کی بہنوں کو، علیمہ خان صاحبہ کو، ڈاکٹر عظما کو اٹھا لیا گیا تھا نہتی. ان کے ہاتھ میں بٹوا، ٹیلی فون، چابی کچھ بھی نہیں تھا اور ان پہ 144 دفعہ میں ان کو اٹھا لیا تھا. اور اس کے لیے آپ کو کم از کم
5 लोग चाहिए होते हैं दफा 144 में, उन दोनों को उठा के ले गए। 3.5 हफ्ते उनको जेल में रखा, पहले उनको अडियाला ले गए, फिर जेल में ले गए। तो मैंने उस रात तमाम दुनिया को ये ऐलान किया, UN वुमेन को, EU को, जो लोग हम पे अपनी ह्यूमन राइट्स की कन्वेंशंस नाफिज करते हैं पाकिस्तान पे, उनसे हमने एक सवाल पूछा कि जब इमरान खान की बहन जेल जाती है या PTI की कोई कारकुन जेल जाती है, तो तब आपको ना कोई कानून याद रहता है, ना अक़वाम मुत्तहिदा को याद रहता है, ना EU को, ना अमेरिका को। अफगानिस्तान में बच्चियां स्कूल नहीं जाती तो पूरी दुनिया को क़यामत है, अफगानिस्तान के पैसे रोके हुए हैं, $9 अरब। महासा अमीनी एक बच्ची थी ईरान की जो पुलिस उठा के ले गई और फिर वो थाने से शहीद होकर उनको वापस मिली खानदान वालों को, उस पे पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप जाग उठा। लेकिन अगर पाकिस्तानी खवातीन के लिए शानदाना गुलजार आवाज उठा रही है तो उस पे FIA पर्चा काटेगी। और इतने मजे से काटा है कि मेरी तकरीर हुए सुबह, तकरीर तो नहीं थी, 1.5 मिनट की मैंने बात की थी, उसमें सुबह 1:15 बजे मैंने बात की और सुबह को इन लोगों ने इंक्वायरी भी कर ली है, इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो गई FIA की, और रात को पर्चा भी कट गया 6 की तारीख को। और मुझे ये कागजात बैक डेट में मुझे मिले हैं जराए से, मेरे घर तक आज तक FIA का कोई नोटिस नहीं आया, कोई FIR की कॉपी नहीं मिली। तो अगर आपकी आपने चोरों वाली आदतें तो ले ली है ना, चोरों के साथ रह रहे के, अब पुलिस भी ये काम करती है। भाई हिम्मत करें, हमारे दफ्तरों में, हमारे घरों में, असेंबलियों में आप स्पीकर को क्यों नहीं भेजते FIR कि वो कानून भी आपको भूल गया। ये तो एक एस्टैब्लिश पैटर्न है कि कभी भी किसी MNA पे FIR कटती है आपको स्पीकर को इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन माशाल्लाह 26वीं तरमीम के बाद जो पाकिस्तान में इन लोगों ने लाकानूनियत का बाजार गर्म कर दिया है, ये याद रखें, ये बात अलीमा खान साहिबा या डॉक्टर उस्मा खान या इमरान खान तक नहीं रुकेगी, ये आप सबके घरों में ये चीज आएगी, क्योंकि अब इन्होंने कानून को जातियात पे बेस कर दिया है। जो MNA बोलता है खान के लिए, जो इनको नहीं पसंद उस पे पर्चा काट दो। हम सारा दिन अदालतों में घूम रहे होते हैं, सेशन भी हम नहीं जा पाते और फिर खुफिया FIR करते हो। डरते किससे हो? अगर इतनी बहादुर हो तो खुल के करो, अखबारों में छापो, हमें दो। आज का तो इतना ही बस काफी है कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो आवाज उठाएगा किसी के लिए, स्पेशली इंटरनेशनल फोरा पे, तो उसको कैदी या उसको कोई ना कोई जुर्म में आप मुलविस कर देंगे। ये सारी जितनी भी कुव्वतें हैं जो भी ये कर रही हैं, आपको आज से मैं बता दूं कि ये आप कामयाब नहीं होने वाले। आप जितने भी पर्चे काटते हैं